ایمبریالوجی، جس کا تعلق ماں کے بطن میں جو بچہ جو ہے وہ کیسے افزائش پاتا ہے، وہ کیسے اس کی بڑھوتری کیسے ہوتی ہے، یہ سارا پروسیس کیسے طے ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ دہر کو پڑھ کے دیکھیں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سورہ طارق کو پڑھ کے دیکھیں، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ سورہ حج کو پڑھ کے دیکھیے، آیت نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کیجئے۔ اور پھر یہاں جو ایمبریو سائنس ہے پرتہ حیرت میں گم ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس حوالے سے سمع و بصر کی، یعنی جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت کی جو ترتیب ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ جتنی بھی قرآنی آیات آپ پڑھیں گے تو ان میں پہلے سماعت کا ذکر ہوگا اور پھر بصارت کا ذکر ہوگا۔ یہی وہ ترتیب ہے جو رحم مادر میں ہوتی ہے۔ سائنسدان اس نقطے کو دیکھ کے پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا سائنٹسٹ جس کا نام ڈاکٹر کیتھ مور، ایمبریو کا ماہر، ایمبریالوجی کا پروفیسر، اور بڑی بڑی اس کی کتب جو ہے اس سبجیکٹ پہ آ چکی ہیں، وہ خود اس بات کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون تھا جو 1400 سال پہلے یہ سارے عقدے حل کر رہا تھا۔